اور جب بارشیں ہوتی ہیں، برسات کا موسم آتا ہے تو بہت سی بیماریاں بھی اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے ہیضے کی بیماری ہو جائے یا ملیریا کی، اور پیٹ خراب کے تو اتنے کیسز آتے ہیں، ایون آپ کے گھر میں 2-4 بندوں کا پیٹ خراب برسات میں معمول کی بات ہوتی ہے۔ اور اگر ہم فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کریں تو ادارہ صحت کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے ہمیں کہ ملک میں 89,000 کے قریب افراد ہیں جن میں ہیضے کی تشخیص ہوئی ہے، اور ان میں سب سے زیادہ مریض ایسے ہیں جن کا تعلق سندھ سے ہے۔ انفارچونیٹلی سندھ از دا پروونس جہاں کے لوگ سب سے زیادہ سیلاب ہو جائے یا کوئی بھی بیماری ہو، وبائی امراض ہوں، سندھ کے لوگ سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ تو وہ بیماریاں ہیں نا، ہیضہ ہے، ملیریا ہے، جو موٹی موٹی بیماریاں ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسی اس برسات کے موسم میں بیماریاں ہوتی ہیں، سکن کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، سکن ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آخر برسات کے موسم میں ان بیماریوں میں اتنا اضافہ کیوں ہوتا ہے اور ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سعید خان صاحب جو کہ صدر پی بی ایس اے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ سر یہ بتائیے گا، آخر برسات کا موسم ہے، اس کا بیماریوں سے کیا تعلق ہے؟ ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی برسات کا آغاز ہوتا ہے، بچے کیا، بوڑھے کیا، خواتین کیا، سبھی بیمار نظر آتے ہیں۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ برسات کے موسم کا ڈائریکٹ تعلق کیونکہ ہماری سوسائٹی سے صفائی اور ستھرائی سے ہے، اور ہمارے ہاں صفائی ستھرائی کا اتنا خاص خیال نہیں رکھا جاتا، اسی وجہ سے برسات میں بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ متعدی بیماری ہے، یعنی انفیکشس ڈیزیز، جراثیم سے پھیلنے والی بیماریاں ہیں۔ اور برسات میں یا اس موسم میں پانی کافی آلودہ ہو جاتا ہے، جگہ جگہ پہ گندگی کے ڈھیر نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور لوگ اکثر بازاروں میں جا کے اس طرح کی خوراکیں اور شربتیں لیتے ہیں جو آلودہ ہوتی ہیں، جس میں یہ جراثیم موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بیماریاں پھیلتی ہیں۔ تو اب موسم سے ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے بیماری کا، لیکن کیونکہ صفائی سے تعلق ہے اور صفائی کا خاص خیال نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ صفائی کی بات کر رہے ہیں، زیادہ یہ جو پیٹ خراب ہو جائے یا ملیریا کے ڈیزیز ہو جائے، اسکن کے انفیکشن ہو جائیں، وہ برسات میں ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ شاید بارشوں کے بعد جو صورتحال ہے گندگی کی، وہ جوں کی تو برقرار رہتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو بیماری ہیں، اسپیشلی پیٹ خراب کے اتنے کیسز ہیں، تقریباً 90,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کیا حفاظتی اقدامات اٹھانے چاہیے اور کس طرح سے اس کو ٹریٹ کیا جانا چاہیے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس کی جو سب سے اہم وجہ ہے وہ پانی ہے۔ آلودہ پانی جو کی بیماری کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور برسات میں اسپیشلی جب پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو سیوریج کا پانی ہمارے جو نلکی کے پانی اس سے مکس ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثریت جو ہمارے کراچی میں اسپیشلی لوگ نلکی کا پانی استعمال کرتے ہیں، اور وہ جب پانی کھولتے ہیں تو اس میں سے پہلے کالا پانی آتا ہے گندا، اس کے بعد وہ انتظار کرتے ہیں اور وہ پانی استعمال ہوتا باقاعدہ۔ تو اگر عوام صفائی کا خیال رکھیں اور یہ پانی بوائل کر کے یعنی ابال کے کم سے کم پئیں، منرل واٹر تو ہر جگہ اویلیبل نہیں ہے، لیکن یہ ہم کر سکتے ہیں کہ پانی کو ابال کے باقاعدہ اور صاف پانی استعمال کریں، تو 90% سے زیادہ ہم جو پیٹ کی بیماری ہے اس سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو عوام کی بہت بڑی اس میں پارٹیسپیشن کی ضرورت ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا ایک پرسنل سوال بھی آپ سے ہے، کیونکہ ابھی میں یہ سیگمنٹ جب ہم کر رہے تھے وجاہت، ابھی میں آپ سے بات بھی کر رہی تھی بریک میں، کہ مچھروں کا یہ سیزن ہے، یا کوئی بھی جب موسم چینج ہوتا ہے، ایک موسم سے دوسرے موسم کی طرف ہم جاتے ہیں تو مچھر کا سیزن آ جاتا ہے اور بہت زیادہ اریٹیٹنگ بھی ہوتے ہیں۔ تو ملیریا کس حد تک افیکٹ کرتا ہے اس موسم میں، اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور اس سے بچاؤ کس طرح سے ممکن ہے؟ یہ کلائمیٹ چینج کا جو فینومینا ہے، یہ نہ صرف موسم اور گرمی سردی کو متاثر کرتا ہے بلکہ یہ بیماریوں کو بھی افیکٹ کرتا ہے، اور خصوصاً پچھلے سال سے جتنی بارشیں اور سیلاب آیا ابھی تک وہ پانی کڑا ہے، اور پچھلے سال جتنی ڈینگی کی کیسز رپورٹ ہوئے، خطرہ ہے کہ اس سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوں گے جب بھی یہ مونسون کی بارشیں ختم ہوں گی، اور مچھر جو پچھلے سال مچھروں نے انڈے دیے وہ اب تک وہاں پہ پڑے ہوں گے، جس میں پانی ان کو ملے گا تو وہاں سے مچھر نکلنا شروع ہوں گے، اور اس میں کافی سارے ڈینگی کے مچھر ہوں گے۔ تو اگین میں حکومت سے بھی گزارش کروں گا، لیکن عوام سے میری اپیل ہے کہ وہ اپنی حفاظت خود کریں، کیونکہ جب بھی یہ مچھر ان کو کاٹیں گے تو بیماری پھیلے گی۔ تو مچھروں کے افزائش کو روکنا چاہیے، کڑے پانی کو کوشش کرنی چاہیے کہ پانی کڑا نہ رہے، مچھردانیوں کا استعمال کرنا چاہیے، اور ادویات جہاں جہاں پاسبل ہے وہ وہاں پہ۔ ٹھیک ہے سر، یہ تو آپ نے بتایا، بالکل یہ تمام تر احتیاطی تدابیر ہمیں خود ہی اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ سر آج کل ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ گردن توڑ بخار ہو گیا ہے اس بچے کو،
یہ گردن توڑ بخار سر کیا ہے؟ اس کی بڑی ہم یہ بات سننے کو ملتی ہے، یہ کس طرح کا بخار ہوتا ہے اور بڑا ڈینجرس ہوتا ہے، بچہ اسے کیسے جا سکتا ہے؟ اگین میں یہ کہوں گا کہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ جو ہے وہ صفائی ہے، اور گردن توڑ بخار بھی جس کو ہم میننجائٹس کہتے ہیں، وہ یوزولی جو بیکٹیریا ہے اس سے پھیلتا ہے، بخار ہوتا ہے جسم میں، اور اس کے بعد یہ جو نروس سسٹم ہے اس کو متاثر کرتا ہے، اور گردن کی اکڑ جاتی ہے بچوں میں اسپیشلی. تو یہ بیکٹیریا یا کچھ وائرسز بھی یہ بیماری کاز کرتے ہیں. تو والدین کو اسپیشلی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو بالکل محفوظ رکھیں اور ان کو صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں. بیماری ایک جگہ سے دوسرا منتقل ہوتی ہے، خدا نخواستہ کوئی بچہ بیمار ہے تو اس کو الگ رکھیں تاکہ اس کی جو استعمال کی چیزیں دوسرے بچے اس کو ڈائریکٹ استعمال نہ کریں تاکہ وہ بیماری وہاں سے پھیلے نہ. تو پہلے پریونشن کرنی چاہیے بیماری کی. پریونشن کی اس طرح ہم نے بات کی کہ صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو دوسری جگہ اسپریڈ ہونے سے بچانا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں گردن توڑ بخار کی، کیوں ہوتا ہے یہ، اور اس کے کیا سمپٹمز ہوتے ہیں، کس طرح سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے بچوں میں؟ بچوں میں اسپیشلی جب بیماری پھیلتی ہے تو وہ ایک بچے سے دوسری بچے میں منتقل ہوتی ہے، تو بخار شدید بخار ہوتا ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی بخار ہو بچے کو تو وہ ڈاکٹر سے لازمی رجوع کرے. خود جو ہے گھر میں پڑی ہوئی ادویات دینے سے گریز کرنا چاہیے. یوزلی مائیں اسپیشلی وہ ادویات جو پڑی ہوتی ہیں وہ بخار میں پچھلے کسی بچے کی اگر بچ گئی ہے تو وہ دینا شروع کر دیتی ہیں، تو اس سے گریز کرنا چاہیے اور اپنے جو معالج ہے قریبی ڈاکٹر ہے اس سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کی باقاعدہ تشخیص کرے اور جو بھی ادویات کی ضرورت ہو تو وہ ان کو دیں. غیر ضروری جو اینٹی بائیوٹک ہے اس کے استعمال کو روکنا چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اینٹی بائیوٹک کا استعمال اتنا بے دریغ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جو ڈرگ ریزسٹنس ہے کافی سارے جو ڈرگ وہ افیکٹو نہیں رہی، اسی وجہ سے کہ ہم مسلسل خود اپنی سیلف میڈیکیشن کے تھرو وہ ادویات بچوں کو اور بڑوں کو دیتے رہتے ہیں جو کہ اب وہ مؤثر نہیں رہی. تو غیر ضروری سیلف میڈیکیشن پرووائڈ کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈائٹ کے حوالے سے خاص طور پہ میں یہاں پر اسپیسیفکلی بچوں کی بات کروں گا، بچوں کی خوراک کا کس طریقے سے خیال رکھنا چاہیے، کیا خوراک ان کی دینی چاہیے؟ کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں عموماً گھروں میں پیرنٹس جو ہیں مائیں بچوں کو جو بیکری آئٹمس زیادہ دی جاتی ہیں یا جوسز دیے جاتے ہیں، تو ڈائٹ کس طریقے سے مینٹین کی جائے اس موسم کے اندر؟ غذا نہ صرف بچے کے لیے غذا کا کام کرتی ہے بلکہ وہ اس کو بیماریوں سے بھی روکتی ہے. تو اگر والدین اور اسپیشلی مائیں ان کی ذمہ داریاں ہیں کہ بچوں کو ایسی غذا دیں جو وہ صرف نہ اس کو توانا رکھے بلکہ اس کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہی غذا بچی کی مدافعتی نظام کو اسٹرینتھن کرتی ہے. تو اگر ہم گھر کی بنائی ہوئی چیزیں جس میں ہائی پروٹین کنٹینٹ موجود ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، وہ آلودہ نہ ہوگا، جراثیم سے پاک ہوگا، تو وہ ادویات ہمیں غذائیں دینی چاہیے تاکہ وہ نہ صرف یہ کہ غذا کا کام کریں بلکہ اس کی مدافعتی نظام مضبوط بنائیں. اگر ہم بازار کی بنی ہوئی چیزیں ان کو دیں گے، زیادہ تر جوسز ہے وہ ریئل میں جوسز نہیں ہوتی، سنتھیٹک اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں، تو وہ ٹیسٹ میں تو بچے کو اٹریکٹ کرتی ہیں لیکن اس میں وہ غذائیت وہ ویسی نہیں ہوتی. تو کوشش کرنی چاہیے کہ فریش جوسز اگر دینی ہے بچے کو دینی تو فریش جوس دیں. گھر میں اچھی اگر چکن ہے یا میٹ ہے آئٹم ہے وہ خود بنائیں اپنے ہاتھ سے، اور ٹیسٹ جو بچے کے جو مزاج کے حساب سے وہ ڈیولپ کرے اس کو، وہ غذا ان کو دے. اگر اسکول بچہ جا رہا ہے تو اس کے لنچ باکس میں ایسی چیز رکھیں تاکہ وہ بچے کو پسند بھی ہو اور اس کی غذائی ضروریات کو بھی پوری کریں. کیونکہ بازار سے لی ہوئی چیزیں ایک تو وہ آلودہ ہوتی ہیں، مطلب اس میں جراثیم کے ہونے کا زیادہ خدشہ ہے کیونکہ وہ صفائی کا خیال نہیں رکھتے. دوسرا اس میں غذائیت اتنی نہیں ہوتی، اس میں کیمیکلز زیادہ ہوتے ہیں اور غذائیت کم ہوتی ہے. اچھا سر، یہ فروزن آئٹمز جو ہیں وہ بہت زیادہ دی جاتی ہیں نا بچوں کو، چپس دے دی جاتی ہے یا نگٹس ہیں وہ دے دیے جاتے ہیں. یہ فروزن آئٹمز بچوں کی صحت کے لیے کوئی نقصان دہ تو نہیں ہوتی ہیں؟ فروزن آئٹم جو اگر ریئل سینس میں وہ صحیح فریز ہوئے ہیں تب تو صحیح ہے، اس میں کافی گنجائش ہے کہ وہ دی جا سکتی ہے. لیکن ہمارے یہاں اکثر یہ لائٹ چلی جاتی ہے، جو فروزن آئٹم ہے وہ ڈی فروسٹ ہو جاتی ہے گھنٹوں گھنٹوں، پھر اس کو دوبارہ وہ فریز کر لیتے ہیں. تو یہ چیزیں اس طرح ہیں کہ وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، تو اس لیے ہم پھر اس کو ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں. جو چیز آپ کے سامنے ہو، آپ نے خود مانیٹر کی ہو پیرنٹس نے، تو وہ زیادہ بہتر ہے.
बजाय कि आप बाजार वाली चीज़ पे 100% ट्रस्ट इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिफ्रॉस्ट होने के बाद उसमें जरासीम पलते हैं, उसमें काफ़ी ग्रोथ हो जाती है जरासीम की, और दोबारा अगर वो सही तरह पकाया ना जाए तो वो बीमारी का बाइस बनती है, और इसमें ग़िज़ाइयत भी कम हो जाती है। तो इसलिए फ्रेश आइटम देने चाहिए, और ख़ुद वालिदैन को या माँओं को स्पेशली वो ख़ुद अपनी निगरानी में बच्चे की खुराक तैयार करनी चाहिए, और उस पे बच्ची की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी चाहिए। सही। अच्छा ये बताइएगा कि बरसात का मौसम है, और बरसात के मौसम में आपको पता है बरसात के बाद हब्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर जो फ्रिज के अंदर चीज़ें रखी होती हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं, और इस मौसम में खाया भी नहीं जाता ज़्यादा, फिर हैज़ा वगैरह की शिकायत भी सामने आती हैं। स्पेसिफिकली सर ये बताइएगा, बरसात के मौसम में हम सबको खुराक किस तरह की लेनी चाहिए? कुछ डॉक्टर्स ये कहते हैं कि गोश्त का इस्तेमाल इतना नहीं करना चाहिए, तो सर आप क्या सजेस्ट करेंगे, आइडियल डाइट क्या होनी चाहिए इस मौसम में हमारी? गोश्त का इस्तेमाल एक हद तक ज़रूरी है, लेकिन इतना गोश्त, क्योंकि अभी बकरीद है, लोगों ने पूरा फ्रिज अक्सर जगहों पे भरे होते हैं और वही मुसलसल वही गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे गुरेज करना चाहिए। अभी फ्रेश फ्रूट्स का मौसम है और फ्रेश आपके पास वेजिटेबल अवेलेबल है, तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि ओबेसिटी काफ़ी एक बड़ा इशू है पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में भी। तो मुसलसल गोश्त के इस्तेमाल से और चिकनाई के इस्तेमाल से वज़न बढ़ता है, इसकी दिल की बीमारियां बढ़ती हैं, प्रेशर कॉमन हो जाता है। तो उसको कम से कम रख के और उसको रिप्लेस करके फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ठीक है, रिप्लेस करना डॉक्टर चाहिए। सईद खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया